Dear students, class 9th, N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसका आज हम खुलासा करेंगे और हम इसकी तशरीह करेंगे। बच्चों, आज है 17 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर का खुलासा। बच्चों, सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, इसके मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ीकुर रहमान। तो आइए पढ़ते हैं हम सबक का खुलासा। कौवा। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। ये सुबह सवेरे मूड ख़राब करने में मदद देता है। कौवे हमेशा ही काले होते हैं। स्याह क्यों होते हैं? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। सिर्फ उन चीज़ों को देखता है जो देखने के काबिल होती हैं। कौवा बावर्ची खाने के करीब रहना पसंद करता है। जब बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और अफसाने सेहत का ख्याल नहीं रखते। कौवे रिज़्क की फ़िक्र में दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी गुम नहीं होते। अगर हम कौवों को नापसंद करते हैं तो वो भी हमें पसंद नहीं करते। बुलबुल। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सवाए वहाँ के जहाँ उसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़िया घर या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में पाई ही नहीं जाती। सुना है कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं मिलती है, लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को फरियाद करने और रोने धोने के लिए उकसाया जाता है, जबकि बुलबुल को ऐसी बातें नापसंद हैं। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी दुखों भरी घरेलू ज़िंदगी है, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकल मकानी करते रहते हैं, जबकि बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। भैंस। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंसों की कई किस्में नहीं होती, बल्कि सब एक जैसी होती है। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए खुशी का बाइस है। भैंस से हमारी दोस्ती और मोहब्बत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह सकती है, लेकिन हम भैंस के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। भैंस अगर वर्जिश करती और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद दुबली पतली हो सकती थी। बाज़ लोग तो मुकम्मल एहतियात करने के बावजूद भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का महबूब मशगला जगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। आमतौर पर भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है और वो दायमी तौर पर थका हुआ और हमेशा से सुस्त है। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उल्लू। उल्लू बुर्दबार और अक्लमंद परिंदा है, लेकिन फिर भी उल्लू यानी बेवकूफ़ कहलाता है। उल्लू वीरान जगहों में रहता है, लेकिन जगहें वीरान उसकी वजह से नहीं होती, किसी और वजह से होती होंगी। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोज़नामचों में और तज़किरों में अक्सर किया, लेकिन फिर भी उल्लू की इज़्ज़त अफ़ज़ाई में नाकाम रहे। शरारती और बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि वो खामोश रहता है और गालिबन हिस्से मज़ाह से महरूम है। बहुत से लोग इसलिए अक्लमंद समझे जाते हैं कि वो कभी मुस्कुराते नहीं। मादा उल्लू अपने बच्चों की बड़ी देखभाल करती है। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं।
بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا۔ اگر غلہ رہ جائے تو یہ بلی پی جائے گی۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو چلے جائیں گے مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں کیونکہ وہ رات کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ایک ہی گھر میں سالہا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں۔ مزید حماقتے سے یہ سبق لیا گیا۔ بچوں اس کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے خلاصے کا۔ آپ لوگوں نے خلاصے میں سب سے پہلے مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر خلاصہ شروع کر دینا اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی۔ بچوں ہم اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ اب پہلا پیراگراف جو لیا ہے 79 پیج نمبر پر ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ نظر کا معنی ہوتا ہے نگاہ۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو معنی بھی بتاتی جاؤں گی کیونکہ پیراگراف کی تشریح کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں، تو ہر ایک مشکل لفظ کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ نظر نگاہ، آئی سائٹ۔ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے، بے چین مضطرب، اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے۔ مسرور، خوش۔ ہر لحظے کے بعد، ہر لمحے کچھ نہ کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ حسین، خوبصورت۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ ذاتی یعنی اپنی توہین، بے عزتی۔ اور دفتن اچانک لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیے ہیں بچوں۔ اب ہم کریں گے اس کا حوالہ متن۔ سبق کا حوالہ متن کچھ یوں ہے کہ سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ مصنف کا نام شفیق الرحمان۔ سیاق و سباق۔ بچوں سیاق و سباق میں آپ لوگوں نے مختصر سا کر کے بتانا ہوتا ہے تعارف سبق کا۔ تو اس سبق کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ مصنف نے سبق میں چند معروف پرندوں اور جانوروں کے عادات و اطوار کا تعارف کروایا ہے۔ کوے کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ صبح سویرے اپنی کائیں کائیں سے موڈ خراب کر دیتا ہے۔ کوے کی نظر تیز ہوتی ہے اور یہ باورچی خانے کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو دبلی پتلی ہو سکتی تھی۔ الو بردبار اور عقل مند پرندہ ہے، لیکن پھر بھی الو کہلاتا ہے۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں سالہا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ بچوں یہ پیراگراف کا سیاق و سباق تھا۔ آپ خلاصے کو مختصر کر کے یا خلاصے کا مرکزی خیال بنا کے بھی سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے کرتے ہیں تشریح۔ بچوں آئیے پیراگراف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے منفرد مزاح نگار شفیق الرحمان مزاح نگاری کے پردے میں مختلف پرندوں سے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کوے کے عادات و اطوار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، اس میں سستی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر وقت ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے اور چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو خاص اور قیمتی ہوتی ہیں، جبکہ غیر معیاری چیزوں کی تو وہ خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی انہیں دیکھنا گوارا کرتا ہے۔ کوا طبیعت کے لحاظ سے عجیب پرندہ ہے، ہر وقت مضطرب و بے قرار رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر ہر وقت ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے۔ شاید یہ اٹل حقیقت سے آشنا ہے کہ زندگی مختصر ہے،
اس لیے وہ سب کچھ جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے۔ بچوں مزید مصنف بتاتے ہیں کہ باورچی خانے کے پاس رہنا اسے بے حد پسند ہے اور اس کے قریب وہ بہت خوش و خرم رہتا ہے۔ وہ ہر لمحے باورچی خانے سے کوئی نہ کوئی چیز اڑا کر لے جاتا ہے اور اسے کہیں دوسری جگہ اپنے ساتھیوں کے لیے پھینک دیتا ہے۔ جب وہ درخت پر بیٹھا ہو تو یوں گما ہوتا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ یہی جستجو اور تجسس کا مادہ ہی تو ہے جو اسے کسی ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اگر کہیں بندوق چلتی ہے تو کوے اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اچانک لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں تک اپنے کیے پر پچھتاتا اور شرمندہ رہتا ہے۔ بچوں، ہمارے ملک کی خوبصورتی انہی پرندوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ کوا ہو یا بلبل۔